अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मौसम अगरचे ज़्यादा गर्म नहीं था और मैं भी कोई ख़ासी मुशक्क़त नहीं करके आई थी, ना ही रोज़ की तरह बस में थक कर धक्के खा के वापस आई थी, बल्कि आज तो मिद्दत और मैंने अय्याशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। खालिस अय्याशी तो मेरे हिस्से में आई कि मैं मुफ्त में मिद्दत के साथ रिक्शे में बैठ के घर आ चुकी थी। किराया तो बेचारी मिद्दत ने दिया क्योंकि उसके पाँव में ज़रा तकलीफ थी, इसीलिए रिक्शा भी उसी ने करवाया था। आज तो अनहोनी पे अनहोनी हो रही थी। बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पे कॉलेज से छुट्टी के वक्त मेरी मिद्दत से मट भीड़ हो गई। वो 2 गली आगे रहती थी और अचानक ही उसने मुझे अपने साथ रिक्शे में चलने की दावत दे दी, जिसे मैंने बिला हिलो हुज्जत कबूल कर लिया। मगर कॉलेज से घर तक का सारा रास्ता मैंने इंतहाई हैरत में गुजारा, क्योंकि रिक्शे वाला बिल्कुल हूबहू मेरी खाला के दामाद से मुशाबह था और मैं उससे बिला वजह ही नज़र चुराती रही, क्योंकि हकीकत में उसे मैंने खाला का दामाद समझ लिया था। जैसे ही रिक्शा घर के आगे रुका, मैं बंदूक से निकली गोली की तरह घर के अंदर दौड़ी। ना ही मिद्दत का शुक्रिया अदा किया, ना मुड़कर रिक्शे वाले को देखा। मेरी अफरा तफरी की वजह से कंधे पे पड़ा बैग बेढंगे तरीके से फिसला और नतीजतन दीवार पर आवेजा आराइशी गमला ज़मीन बोस होकर टूट गया। हाय उफ, हमारा गमला! बराबर वाले हिस्से में मेरी ताज़ा समिया बरामद हुई। ये क्या किया रबिया? मुझे बेनियाजी से अंदर जाते देख के वो तकरीबन चीख पड़ी। मैंने मुड़कर उसे देखा और ओ हो करके ज़रा मुंह चिढ़ा के अंदर भाग गई। पाँव जूते की कैद से आज़ाद करके मैं एक ही जिस्म में टेलीफोन के पास थी और नंबर मिला रही थी। हैं? अरे भाई, क्या तबाही है! ये आते ही किसे फ़ोन हो रहा है? मेरी प्यारी सी छोटी बहन तारों ने मुझे चौंका दिया। ठहरो ज़रा। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका और फिर नंबर मिलाने लगी, मगर जल्दी में नंबर नहीं मिल रहा था। उफ़ अल्लाह, क्या घबराहट है, मुझे बताओ। तारो मेरी बहन कम और सहेली ज़्यादा थी। उसने मेरे हाथ से रिसीवर ले लिया। अरे बात ही ऐसी है, सुनोगी तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन पहले मुझे तस्दीक करने दो। मैंने आधी पौनी बात बताकर फिर फ़ोन मिलाने का इरादा किया। अच्छा सुनो, पहले मुझे बताओ क्या बात है। तारो मेरी इस कैफियत से ज़रा मुतासिर नहीं हो रही थी। हम दोनों बहनों में ये अजीब बात थी। मैं जितनी शौक चंचल और मुफट थी, वो उतनी ही संजीदा और मुदब्बर तबीयत की थी। यानी बड़ा होने के नाते जो औसाफ मुझ में पाए जाने चाहिए थे वो मुझ में तो नहीं थे, तारों में सारे के सारे थे। वो बहुत जल्द मसले का हल ढूंढ लेती थी, नहायत सहल तरीके से बात संभाल लेती थी। सुनो, आज मैं मिद्दत के साथ रिक्शे में आई हूँ। मैंने बात शुरू की। वो मैंने देख लिया था खिड़की से, वो बेनियाजी से बोली। लेकिन इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? क्या आज से पहले रिक्शे में नहीं बैठी? अब वो मुझे कुछ शक से देख रही थी। ओफो, पूरी बात तो सुनो, मैं झुंझुलाई। तो सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। तुम कौन सा रिक्शे में तमाशा देखा ही हो? तारा बिल्कुल मुतमईन बैठी थी। उसके अंदर बात मालूम करने का जरा तजस्सुस ना था। बड़ा इत्मीनान है, जब सुनोगी तो 2 फुट उछल जाओगी। इस दफ़ा मैं जल ही तो गई उसके इत्मीनान पर। अभी पिछले दिनों किसकी शादी हुई थी? मैंने नए सिरे से तमहीद बांधी। लो, मुझे क्या पता, हज़ारों लोगों की शादियाँ हो रही हैं। मैं क्या एक एक की मालूमात करती फिरती हूँ? तारों ने बर्जस्ता कहा और मैं उसे घूर कर रह गई। उसके तंग करने पर अब मेरा बड़ापन तबीयत में ओत कर आ गया। ओ अच्छा सॉरी, चलें अब बताएं। तारों ने फौरन मेरे गुस्से को महसूस कर लिया। बड़ी खाला की आबदा की शादी नहीं हुई थी? मैंने उंगली उठाकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। वो भवें उचका के सोचने लगी। हाँ हुई तो थी, मगर फिर काफ़ी देर बाद उसे याद आया। उनका दामाद पता है क्या काम करता है? अब मैं सस्पेंस फैला रही थी, मगर बेकार। वो ढीठ उसी आराम और तसल्ली से बैठी थी। मुझे कुछ याद नहीं, मगर तुम सब कुछ क्यों पूछ रही हो? इतनी लंबी बात पर अब वो खुद को झुंझला रही थी। प्यारी बहन, वो रिक्शे वाला है, रिक्शा चलाता है। मैंने भांडा फोड़ा। क्या? तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें किसने बताया? अब वो आंखें फाड़े मुझसे पूछ रही थी। भाई, मैं जिस रिक्शे में आई हूँ उसे वही चला रहा था। मैंने मज़े से बताया। अब मैं इत्मीनान से बैठी थी क्योंकि पेट का सारा बोझ हल्का हो गया था। तारा हैरानी के आलम में बैठी थी। मैं उसकी कैफियत देखकर खूब महसूस हो रही थी। तुम फ़ोन किसे कर रही थी? उसे कुछ याद आया तो पूछ बैठी।
मैं खाला के यहाँ फ़ोन घुमा रही थी मालूम करने के लिए, मैंने लापरवाही से मोज़े उतारते हुए कहा और फ़ौरन ड्रेसिंग रूम का रुख किया, जबकि तारा ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दोपहर के तवील कैलूले के बाद जब मैं मुदी मुदी आंखें लिए सरे शाम चाय पीने की गर्ज से कॉमन रूम में आई तो लोगों की एक कसीर तादाद ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने अपने सोए हुए जहन को बेदार करने की कोशिश की और आंखों को ज़बरदस्ती पूरा खोलने की कोशिश की। इस असना में कोई मुझे बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर अपने पास बिठा चुका था और ये मेहरबान हाथ अम्मी का था। रबिया बेटी, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो बगैर किसी तमहीद के गोया हुई। कौन सी बात? मैं हमन्नक सी बन गई। अरे अब बनो नहीं, ज़रा जल्दी से बताओ। ताई अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल ही हवासों में आ गई, क्योंकि उनकी और मेरी लगती बहुत थी। कौन सी बात? मैंने जहन पर जोर दिया, मगर याद न आया। लो, इनकी वजह से 1 घंटे से यहाँ सब लोग जमा हैं। समिया की बहन ज़ूबिया बेसब्री से बोली। अरे वही सुबह वाला वाक़या। अब के तारों ने मेरी मदद की और याद दहानी कराई। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्त ना निकला। मुझे याद आ गया था, सब कुछ याद आ गया था। अरे रबिया आपी, क्या ये आपका आंखों देखा हाल है? क्या वाकई वो रिक्शे वाला बड़ी खाला का दामाद था? इस दफ़ा समिया के भाई समझ से सब्र ना हुआ, वो पूछ ही बैठा। गोया पूरी बात सबको मालूम थी, बस मुझसे सुनने का अरमान था। सुमैया अलबत्ता खामोश बैठी थी। यकीनन वो भी सुबह वाले वाक़े से मुतासिर थी, यानी अपना घुमंड टूटने का शौक मना रही थी। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा परवाह न की और बहुत जल्द उन लोगों को सारी बात बता दी। उस वक्त प्यारे अब्बा जी ने घर में कदम रखा। वो भी सबको एक साथ और मुत्तहिद देखकर कदरे हैरान हुए, क्योंकि अमूमन इस घर में ऐसा होता न था। आपस में इतनी साजिशें होती थी कि कई कई दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी जाती थी। लेकिन इस वक्त मुकाबिल असल में सबकी तवज्जो का मरकज़ था, इसीलिए सब एक महाज पर डटे हुए थे। ये बड़ी खाला दरअसल मेरी बड़ी खाला नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बा जी की खाला थी। इस वजह से सब बच्चे भी उन्हें बड़ी खाला कहा करते थे। जब अब्बा को सारी तफसील बताई गई तो बढ़ता हैरत से वो भी दो चार हुए। पहले तो वो चुप रहे, फिर एकदम इन्हें ढेर सा गुस्सा आ गया। ये बेतुकी बातें हैं, कौन उड़ा रहा है ये? अब वो बाकायदा क्लास लेने के चक्कर में थे। कौन हो सकता है? एक ही हैं, ये रबिया, जिन्होंने हम सबको परेशान कर दिया। मौके का फ़ायदा उठाकर ताई अम्मा ने तोपों का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। उन्हें तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर था, जहाँ मौका देखती टांग खींचने से बाज नहीं आती। अरे ला हौला वला कुव्वत। अब्बा जी अब बाकायदा तौबा कर रहे थे, यानी बिला सोचे समझे बात को आगे बढ़ा दिया। क्लास शुरू हो चुकी थी। मैं उस वक्त खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी और उम्मीद थी कि अब घन गरज के बाद बादल गरजेंगे, मगर खिलाफ तवक्को अब्बा जी ने इशारे से मुझे बुलाया। इधर आओ। रबिया, उनकी आवाज़ वैसे भी भारी भरकम थी। लहजा कैसा भी होता, आवाज़ दिल पे असर करती थी। मैं लरसती हुई उन तक पहुंची। उन्होंने मुझसे तफसील दरियाफ्त की। मैंने अलीफ से ये तक हर्फ हर्फ कहानी सुना दी। खिलाफ तवक्को वो धीरे से मुस्कुरा दिए। भाई बात यह है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बड़ी खाला के दामाद रहमतुल्लाह साहिब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इसलिए मैं इस अफवाह के ज़ेरे असर नहीं आया। और रही बात रबिया की, तो ये निरी बेवकूफ़ है। उन्होंने मुस्कुरा कर मुझे देखा और मेरे सर पे प्यार से हाथ फेरा। भाई इस वसी दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। उनकी शक्लें आपस में एक दूसरे से मुशाबह लिए होती हैं, जैसे कई लोगों के नाम एक से होते हैं मगर शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह बहुत से लोग एक शक्ल के होते हैं मगर नाम मुख्तलिफ होते हैं। अब्बा जी हमें नहायत छोटे बच्चों की तरह सबक पढ़ा रहे थे। यकीनन तुम लोगों ने सुना होगा ना कि क़यामत के दिन एक शक्ल के 7 लोग मुख्तलिफ जगह से उठेंगे। तो ये इसी वजह से कहा गया है कि अब दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें हम शक्ल लोग कम ही एक दूसरे से टकराते हैं। अब्बा जी बड़ी रवानी और मिठास से कह रहे थे और मैं मासूम शक्ल बनाए उन्हें देख रही थी। हाँ भाई, वक्त क्या हुआ है? असर में कितनी देर है? ये कहते कहते अब्बा जी उठकर बाहर चल दिए। तुम भी शैतान की खाला हो, किसी अखबार में नौकरी कर लो। समद बेख्तियार बोल उठा। मैंने शिकायती नज़रों से ताई अम्मा को देखा, लेकिन जवाबन उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रही हूँ ठीक ही तो कह रहा है। अम्मी कमरे में मौजूद न थी और अब्बा जी के लिए चाय का बंदोबस्त करने उठ गई थी। मुझे समद पे बहुत गुस्सा था, जो मुझसे काफ़ी छोटा होने के बावजूद बदतमीज़ी करता था, और तारों पर भी गुस्सा था जिसने सारे घर में मेरे नाम का डंका बजा दिया। महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। ताई जान भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर अम्मी ने उन्हें चाय के लिए रोक लिया। अरे भाभी जान, बस चाय तैयार है। उन्हें अपनी जिठानी से बहुत मोहब्बत थी।
اگر کبھی تائی جان مجھے بری طرح کچھ کہہ دیتی اور میں جھنجھلاتی تو کہتی، ارے بڑی ہیں بیٹا، پھر وہ تم ہی کو نہیں کہتی، اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی ڈانٹتی ہیں، ان کا انداز یہی ہے۔ امی بات ختم کر دیتی، ہاں بڑے ہونے کا ہر طرح سے فائدہ اٹھا لو، ڈانٹ بھی لو، جوتے بھی مار لو، اور بڑے ہونے کا کون سا کردار نبھا رہی ہے؟ میں دل میں سوچ کے رہ جاتی۔ میرے ابا جی عبد النافع ایک بھائی سے چھوٹے اور ایک سے بڑے تھے۔ بڑے بھائی عبد الرافع میرے تایا جی تھے جو اسی گھر کے نچلے حصے میں مقیم تھے، اور سب سے چھوٹے عبد السمیع ایک الگ گھر میں رہائش پذیر تھے۔ دو بہنیں تھیں، زبیدہ اور رقیہ، دونوں بیاہ کر اپنے گھروں میں خوش باش تھیں۔ میرے ابا جی کی سب سے بڑی بیٹی میں یعنی ربیہ تھی، پھر تارو اور اس کے بعد زہیب میرا چھوٹا بھائی۔ تایا جی کی 4 اولادیں تھیں، سمیہ، زوبیہ، سمد اور احد۔ احد سب سے بڑے تھے جو پڑھنے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ چھوٹے چچا عبد السمیع کے 2 بچے تھے، راحمہ اور ریحان۔ یہ گھر جو 2 منزلہ تھا میرے ابا جی اور تایا جی کا مشترکہ تھا۔ سب محبت اور امن و چین سے رہتے تھے، لیکن نہ جانے تائی جان کو مجھ سے کیا پرخاش تھی۔ بچپن میں جب کسی بات پر وہ مجھے بڑی بڑی آنکھیں نکال کے گھورتی تو وہ مجھے بہت ڈراؤنی لگتی تھی، اور ان کا گول چہرہ مزید گول لگنے لگتا، فٹ بال کی طرح۔ پھر وہ بالکل بھی سیدھے اور کھچے ہوئے بال بناتی تھیں۔ بچپن سے اب تک مجھ پر اچھی طرح آشکار ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے بلا وجہ خار کھاتی تھیں۔ عمر عزیز نے جب شعور کی منزلوں پہ قدم رکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مجھ سے کیوں اتنی خوف زدہ ہیں۔ میرا حسن تھا جس سے وہ خائف تھی، کیونکہ ان کی بیٹی سمیہ اور میں تقریباً ہم عمر تھے۔ میری رنگت ایک دم صاف، آنکھیں بڑی بڑی، ستواں ناک، کشادہ پیشانی، یہ سب چیزیں مجھے حسن کی مثال بناتی تھیں۔ اس پہ ستم یہ کہ میں بہت ہنس مکھ تھی، خوش اخلاق تھی، بات بے بات ہنستی اور بڑی بڑی باتوں کو ہنسی میں اڑا جاتی، جبکہ سمیہ رنگ میں بھی کچھ کم اور ناک بھی اس کی ذرا دبتی ہوئی تھی۔ وہ ایسی بری نہ تھی، جاذب نظر تھی، اس کے حسن میں نمک تھا، لیکن تائی جی میرا اور اس کا مقابلہ کرتی تھی۔ پھر وہ تھی بھی ذرا سڑیل مزاج، حاسد قسم کی۔ دراصل انسان کے اندر کی سوچ اس کے چہرے کی دلکشی کو کم یا زیادہ کرتی ہے، اور سمیہ اندر ہی اندر جلتی کڑتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، اتراتی شکل۔ میں اسے دیکھ کے رہ جاتی۔ یوں تو وہ میری ہم عمر تھی اور ہم دونوں میں بہت زیادہ دوستی ہونی چاہیے تھی، لیکن تائی جان کے فضول خیالات اس کے دماغ میں بسے ہوئے تھے۔ ہماری دوستی محض کپڑوں پر تبصرہ، کھانے کی ترکیبوں یا دوسرے معاملات پر اظہار رائے تک محدود تھی۔ دلی جذبات، غم، صدمے اور خوشی کے احساسات نہ وہ مجھ سے شیئر کرتی اور نہ میں۔ تائی جان اس کا اور میرا از حد مقابلہ کرتی تھی۔ جس رنگ کے کپڑے میں بناتی وہی رنگ سمیہ کے لیے بھی بنتا، جس سٹائل کے میں کپڑے سلواتی وہی سٹائل وہ بھی اپناتی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طور مجھ سے کم نظر نہ آئے۔ ہم دونوں نے تقریباً ساتھ ہی کالج میں داخلہ لیا، مگر واہی قسمت، سمیہ کو میرے کالج میں داخلہ نہ ملا کیونکہ اس کے نمبر کافی کم آئے تھے۔ یعنی یہ بھی میرا قصور تھا۔ میری خوبصورتی، میری ذہانت خدا داد تھی، مجھے اس پہ کوئی غرور نہ تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ لوگ مجھ سے بہت جلد حسد محسوس کرتے تھے۔ مقابلے کا یہ کھیل جاری و ساری تھا کہ اچانک زندگی نے رخ پلٹا۔ اب میں عمر عزیز کے اس دور میں تھی جہاں ہر ایک کی نگاہ پڑتی، یوں رشتوں کی گویا برسات ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کل سمیہ اور تائی جان سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہی اور نہ ہی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ اس دن چھٹی تھی، میں نے چھٹی منانے کا پورا فیصلہ کیا اور لمبی تان کے سوئی تھی۔ دن چڑھے جب میں اٹھی اور امی کو تلاش کرتی ان کے کمرے کی طرف گئی تو اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم روک دیے۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کس کو ہاں کہوں کس کو نہ۔ اب ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے۔ بھابھی جان احد کے لیے کہہ رہی ہیں، یہ باجی کی آواز تھی۔ کیا؟ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یعنی تائی جی اور میرے لیے اصرار؟ یہ میرے لیے انتہائی حیران کن بات تھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اچھا ہے، ہماری بیٹی ہمارے قریب رہے گی۔ امی مکمل طور پہ راضی تھیں، نہ جانے وہ کیوں تائی جان کی چالاکی کو محسوس نہیں کر سکی تھیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی پھوپھی زبیدہ نے بھی مجھ سے کہہ رکھا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، ادھر اقرار کروں تو زبیدہ ناراض ہوگی، ادھر کروں تو بھابھی جی ناراض ہوں گی۔ ابا جی فکر مندی سے بولے، اچھا ایسا کریں، ابھی معاملے کو التوا میں ڈالے رکھیں، تھوڑے دن کے لیے چپ سادھ لیں، ادھر ادھر سے باقی آنے والے رشتوں کو بھی ابھی پورا جواب نہ دیں، شاید ان تھوڑے دنوں میں کوئی راہ سوجھ جائے۔ امی نے بات ختم کی۔
کرسی کھسکنے کی آواز آئی اور میں الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ دن دبے پاؤں گزرے چلے جا رہے تھے اور میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح ساری دوپہر ٹہلتے ہوئے گزار دیتی، مگر کچھ سنگن نہ ملتی۔ ابا جی نے واقعی چپ سادھ دی تھی۔ مجھے اور کسی چیز کی فکر نہ تھی، بس یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کہیں مجھے تائی جان کی بھینٹ نہ چڑھا دیا جائے۔ ابھی ابا جی کی طرف سے معلومات ملنے کا امکان نظر نہ آ رہا تھا۔ اس دن اتفاقاً دوپہر کی شدید بوریت سے تنگ آ کر میں نے سوچا کہ سمیہ سے گپ شپ کر لی جائے۔ تائی جان کے پیغام کو سب سے خفیہ رکھا گیا تھا، مجھے بھی انجانے میں معلوم ہو گیا تھا، اس لیے میں بے جھجک ان کی طرف چل دی۔ عموماً اس وقت تائی جان کے لولہ فرما رہی ہوتی تھی اور سمیہ کوئی کتاب پڑھنے میں لگی ہوتی تھی یا ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی، لیکن آج تو برآمدے سے ہی تائی جان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کان نہیں لگائے، بلکہ ان کی آواز بآسانی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ ارے یہ تو بس ایک کھیل ہے، چند دن کا، آہت کی بات تو میں نے معاملہ اٹکانے کے لیے کی ہے۔ تائی جان کی سرگوشیانہ آواز اونچی تھی، اور وہ جو ایک انجینئر کا رشتہ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اکیلے راج کرو گی۔ اس ربیہ کو آہت کے لیے اٹکا کر میں بھائی نافع سے کہوں گی کہ وہ رشتہ تمہارے لیے پکا کر لیں۔ تائی جان کی منصوبہ بندی جان کر مجھے شدید صدمہ ہوا۔ پھر ربیہ کا کیا ہوگا؟ تھوڑی سی فکر مندی تھی سمیہ کے انداز میں۔ ارے ہونا کیا ہے، تمہاری شادی ہو جائے بس، اس کے بعد کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے ہم رشتہ ختم کر دیں گے۔ اس کی ہو جائے گی کہیں بھی، ویسے بھی بڑا اطراتی ہے اور بنتی ہے نا۔ تائی جان نخوت سے بول رہی تھی۔ میں اندر تک سلگ گئی۔ ان کے جلاپے کا تو احساس تھا، مگر یہ تو نفرت تھی، شدید نفرت۔ ابا جی نے بتایا تھا کہ دنیا میں ہم شکل اور ہم نام لوگ بہت سے ہوتے ہیں، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اپنے ہی گھر میں چہرے پہ چہرہ سجائے بھی لوگ رہتے ہیں۔ دکھ کی شدت سے میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں واپس پلٹ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں بہت دیر تک لوگوں کی فطرت اور دوگلے پن کا تجزیہ کرتی رہی۔ ساتھ ہی مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر ابا جی نے آہت کے لیے ہاں کر دی تو اس سے آگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذرا سا رخ موڑ کر تاروں کو دیکھا جو میٹھی اور پرسکون نیند سو رہی تھی، اور جو طوفان میری طرف بڑھ رہا تھا اس سے قطعی لا علم تھی۔ میں اسے بھی اپنا رازدار نہ بنا سکی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ چھوٹی تھی، پھر پیٹ کی ہلکی بھی تھی، ویسے بھی آج کل وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی، ورنہ شاید وہ خود ہی میری کیفیت دیکھ کر کھوجنے کی کوشش کرتی۔ صبح کے قریب نیند کی دیوی مجھ پہ مہرباں ہوئی اور میں سو گئی۔ وہ دن میرے لیے بڑے پراسرار اور خوفناک تھے کہ نہ میں ابا جی سے کچھ کہہ سکتی تھی، نہ ہی کسی اور طرف سے کوئی مدد کر سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ ابا جی نے حکمت عملی اختیار کر لی۔ پھوپھی زبیدہ اور تائی جان دونوں کو انکار کر دیا اور میرا رشتہ انجینئر شاہ عالم کے ساتھ طے کر دیا۔ اس وقت تائی جی کے خوفناک عزائم خاک میں مل چکے تھے اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ یوں تو سمیہ نے بھی مجھے گلے لگا کے مبارکباد دی تھی، لیکن اصلیت میں ہی جانتی تھی، اس لیے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ البتہ تائی جان نے پھڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہ امی اور ابا جی سے ناراض ہو گئیں، اصرار بھی کیا اور مجھے زبردستی کھینچ کر میری بچی کہہ کے لپٹا لیا، مگر ابا جی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بس ابا جی نے اس قدر ہی کہا، بھابھی جان آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن تائی جان ابا جی کی نرمی سے مزید شیر ہو گئیں۔ چونکہ انکار پھوپھی زبیدہ کو بھی کیا گیا تھا، اس لیے ان سے ساز باز کر کے انہوں نے ابا جی سے لڑنے کی تیاری کر لی۔ یہ سارا پروگرام انہوں نے فون پہ ترتیب دیا تھا۔ امی از حد پریشان تھیں، انہیں تائی جان سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ ان کے گھر کی پہلی خوشی کو تائی جان ملیا میٹ کرنے پہ تلی ہوئی تھیں۔ ادھر شاہ عالم کے گھر والے منگنی کی تاریخ مانگ رہے تھے، ادھر گھر میں عجیب چک چک مچی ہوئی تھی، اور میں بھی کافی افسردہ اور روحان سی ہو رہی تھی۔ البتہ تارو اور زہیب خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب پھوپھی زبیدہ تائی جان کی طرف آئی تھی، پھر دونوں مل کر ابا جی کو بری ہی طرح ستانے آئی تھیں، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ میرے ابا جی نہایت حلیم اور منکسر المزاج تھے۔ جب وہ اپنی اپنی شکایات نہایت بھونڈے انداز میں چیختے پیٹتے کہہ چکی تو ابا جی نے بالکل بھی برا نہ مانا۔ میں اس وقت کھڑکی کی در سے جھانک کر یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے۔ تم اپنے مظہر کی ہماری سمیہ سے کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے اتنی اپنائیت اور محبت سے کہا تو ایسا لگا کہ پھوپھی زبیدہ کو بریک لگ گئے، ایک نئی بات، نئی سوچ انہیں مل گئی۔ انہوں نے میرا معاملہ تو چھوڑا ایک طرف اور لگ گئیں تائی جی کے گلے۔ ارے بھابھی جان،
مجھے یہ خیال کیوں نہ آیا جیسے ربیہ ویسے سمیہ مجھے تو اپنی بچیاں برابر عزیز ہیں، بس اب دونوں کی منگنی کی تیاریاں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ پھوپھی زبیدہ نے سوال بھی خود کیا اور جواب بھی خود ہی دے دیا۔ تائی جان ہکا بکا رہ گئی۔ اس موقع پر انہیں انکار کا کوئی جواز سمجھ نہ آیا۔ مظہر اپنی ذات میں بہت اچھا لڑکا تھا، مگر پھوپھی زبیدہ ذرا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے پاس اپنا گھر تو تھا مگر گاڑی نہ تھی۔ پھر پھوپھی زبیدہ کے ماشاءاللہ 8 بچے تھے۔ اتنی بڑی فیملی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ تائی جان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جیسا انتظام ابا جی میرے سسرال والوں کے لیے کریں ویسا ہی وہ بھی کریں، یعنی مجھ سے کچھ بھی کم نہ ہو۔ منگنی والے دن میں پارلر سے تیار ہوئی تو سمیہ کو بھی اسی پارلر بھیجا گیا۔ میں نے اپنی سسرال سے آیا ہوا بھاری کامدار لہنگا پہنا، جبکہ سمیہ کے لیے پھوپھی زبیدہ کامدار قمیص شلوار لائی تھی۔ مجھے ڈائمنڈ رنگ کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا ڈائمنڈ لاکٹ سیٹ ملا، جبکہ پھوپھی زبیدہ سمیہ کے لیے صرف گولڈ رنگ لائیں۔ تقریب خاصی خوشگوار رہی۔ میری جانچتی نظروں نے محسوس کر لیا کہ تائی جان کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، جبکہ شاہ عالم کی طرح ان کی بیٹی کو بھی مظہر نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ تقریب کے اختتام پر تائی جان کو ایک اور دھچکا لگا۔ آنٹی پلیز، ہم ایک راؤنڈ بھابھی جان کے ساتھ لگا کر ابھی آتے ہیں۔ میری چھوٹی نند شمائلہ امی سے اجازت چاہ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ آہستہ روی سے چلتی ہوئی گاڑی تک گئے۔ لشکاریں مارتی کالی سیاہ لیٹسٹ مرسیڈیز میرے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی مجھے پھوپھو زبیدہ کی آواز آئی، چلو بھائی ندیم، جلدی سے کوئی ٹیکسی وغیرہ منگواؤ، بہت دیر ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے تائی جان کا چہرہ آ گیا اور شاہ عالم کی جدید مرسیڈیز میں بیٹھتے ہوئے میرے لبوں پہ مسکراہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں احساس تشکر بھی تھا۔ میں ہرگز بھی اپنا اور سمیہ کا مقابلہ نہیں کر رہی تھی، لیکن قدرت اور کچھ تائی جی کی چالیں مجھے کھینچ کر اس مقام تک لے آئی تھیں۔ سچ ہے کہ تقدیر کے آگے تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کسی نے یوں تو نہیں بنائی ہوگی۔ دنیا میں ایک سے چہرے اور ایک سے نام والے بہت سے لوگ ضرور ہوتے ہیں، مگر نصیب سب کے ایک نہیں ہوتے۔ اب یہ بات تائی جی کو کون سمجھائے؟ آج جب کہ سمیہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں گزار رہے ہیں، پھر بھی زندگی کے ہر موڑ پہ تائی جی میرا اور سمیہ کا مقابلہ کرتی ہی رہتی ہیں۔ میرا بچہ گورا ہے تو سمیہ کا بچہ گورا کیوں نہیں؟ میرے بچے کے اتنے فیڈر ہیں تو سمیہ کے بچے کے پاس کتنے فیڈر ہونے چاہیے؟ اور میں اب جلنے کڑنے کی بجائے یا پریشان ہونے کی بجائے تائی جی کی ان سازشوں اور مقابلے بازیوں پہ مسکرا کے رہ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین واثق ہو چکا ہے تائی جی چاہے اس زمین پہ بیٹھی میرے خلاف کتنی بھی حسد کی چالیں چلتی رہیں، لیکن اس کائنات کے اوپر بیٹھا رب میرے نصیب میں جو لکھ چکا ہے تائی جی وہ مجھ سے کبھی بھی چھین نہیں سکتی۔ اور اپنی تائی جی کے بارے میں سوچ سوچ کے اور ان کی حرکتیں اور چالیں دیکھ دیکھ کے میں اکثر سوچتی ہوں، کیا دنیا کی ہر تائی اتنی ہی حاسد اور اتنی ہی سازشی ہوتی ہے؟